صاحب کہتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. اللہ کرے آپ کو سمجھ. ادھر دیکھو قرآن مجید کی آیت لکھی ہے, قرآن نے تعریف کی صحابہ کی, کہا لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کبھی. دیکھو فاقے میں عزت ہے, ہاتھ پھیلانے میں ذلت کبھی. جوانوں سے کہتا ہوں خدا را یہ چھوڑ دیں سارے تلاش کرنے, چھوڑ دیں کہ فلانے سیٹھ کی میں تھوڑی چاپلوسی کروں گا تو شاید مجھے اونچا لے جائے. چھوڑ دیں یہ کام کہ میرا وہ انگلینڈ والا ماموں راضی ہو گیا تو بڑی بات ہو گئی. چھوڑ دیں, یہ لوگ تباہ ہو گئے. ہمیں خوش آمدیں کرنی پڑی اپنی زندگی میں نا. خودداری, عزت نفس. داتا صاحب نے باغ باندھا پورا باغ, اور ایک ایسی عجیب بات لکھی ہے جس پر وجد ہوتا ہے. داتا صاحب کہتے ہیں ابو مسلم مروزی ایک بادشاہ گزرا, اس کا زمانہ تھا. تو ایک درویش کو نا, توجہ ہے نا میری بات, سبحان اللہ. آپ کو پتہ میں زیادہ تصویریں پسند نہیں کرتا اور زیادہ موبائل بھی پسند نہیں کرتا, تو میرا خیال ہے کہ چلو آج ڈائریکٹ کی بات ہو جائے آپ حضرات. پہلے جس نے موبائل بنایا تھا اس نے کب کہا تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں رکھنا, ضروری اس نے کہا تھا. اس نے تو کہا تھا اسے فون آئے تو سن لینا, کوئی ضروری کام ہو تو کر لینا, لیکن ہم نے تو پتہ نہیں کتنا اس کو ضروری سمجھ لیا. تو بڑا مہربانی, خاص غور کریں, بڑی خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. داتا صاحب کہتے ہیں کہ ابو مسلم بادشاہ تھا تو کسی فقیر کو, درویش کو نا کسی جھوٹے چوری کے جھوٹے مقدمے میں جیل میں بند کر دیا گیا. جھوٹا مقدمہ چوری کا. بڑی خاص بات. آپ یقین کریں کہ جو نسبت والے لوگ ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں مر مٹنے کو دل کرتا ہے. یعنی درویش اللہ کا بندہ, اللہ کا بندہ, اسے چوری کے جھوٹے مقدمے میں بند کر دیا. تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کی خواب میں نا ولی غوث قطب نہیں, صحابی نہیں, کہتے ہیں اس بادشاہ کی خواب میں خود مدینے والے رسول تشریف لائے, خود حضور تشریف لائے. سنیں حضور تشریف لائے, سرکار خود آئے. کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی آپ قیمت تھوڑی کرتے ہیں؟ دیکھو تو صحیح درویشوں کی رب رسول کی نظر میں کتنی قیمت ہے. خود سرکار تشریف لائے اور حضور فرمانے لگے, سنو, داتا صاحب نے لکھا ہے, سرکار فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک دوست قید کر دیا ہے, اس نے کوئی چوری نہیں کی, جھوٹا مقدمہ, جا جا کے اسے آزاد کر دیا. بادشاہ نے بھی کوئی پولیس والا نہیں بھیجا, خود اٹھا, نہ سر پہ کپڑا باندھا نہ پیروں میں جوتے, دوڑا گیا, دوڑا جا کے جیل کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولا, درویش کو باہر نکالا اور پھر ان کے ہاتھ چومے اور پھر ان کو جو اس وقت خدمت کر سکتا تھا کی, کھانا کھلایا, پانی پلایا. جب وہ رخصت ہونے لگے نا, اللہ کرے سمجھ آ جائے اور ہمیں خودداری ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, اور جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. وہ ایک شاعر کہیں بیٹھا تھا, تو اب ڈر بھی لگتا ہے نا شاعر بھی کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو کئی شاعر ایسے ہوتے ہیں ان کا رحم بھی بڑا ہوتا ہے, بیچارے کتنے کتنے دن منہ نہیں دھوتے, بال سارے نہیں. وہ بیچارہ بڑی خستہ حالی میں کہیں بیٹھا تھا ساگر صدیقی کی طرح, تو کوئی بندہ گزرا تو 5 روپے اسے دے گیا. تھا خوددار, اس نے آواز دی, اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کو ضرورت ہوگی, آپ غریب ہیں تو رکھ لیں. تو اس نے کہا ادھر آپ نے پیسے, اور بڑا کمال بات کر دی. کہنے لگا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, سبحان اللہ. یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. جہاں میرے رب رسول ہیں مجھے دے لیں گے, جب مجھے ضرورت ہوگی ان سے مانگ لوں گا. یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. تو درویش کو کوٹھڑی سے نکالا, اور جب وہ باہر نکل رہے تھے تو بادشاہ کہنے لگا بابا کوئی حکم ہوا تو بتانا, کبھی تو میرے لائق خدمت ہوئی تو بتانا. تو بابا جی نے رخ پھیرا. میرے دادا صاحب فرماتے ہیں رخ پھیر کے بابا کہنے لگا یار تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کیا ہوا؟ کہنے لگے جو رات تجھے سوتے کو اٹھائیں اور اٹھا کے تجھے میری طرف بھگائیں, اور پھر تو نہ جوتے پہننے کے قابل رہے نہ کپڑا لینے کے, اور میرا دروازہ کھلوائیں, بتا وہ پھر مجھے کسی دنیا دار کی حاجت رہنے دیتے ہیں؟ جا کے مجھے دنیا داروں کی ضرورت نہیں. وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے تو منہ, دینے والا ہے سچا.
تو داتا صاحب نے باپ سبحان اللہ درویش اس کو کہتے ہیں کہ جس کو عمرہ بھی کوئی کرائے اور جس کو کھانا بھی کوئی کھلائے اور جس کو کوئی، آپ یقین کریں یہ بڑے بڑے معاملات ہیں، میں مجھ سے ناراض نہ ہوں لیکن جو چیزیں تربیت میں ہیں، ماحول میں ہیں، وہ کرنی تو ہے نا۔ مجھے ایک صاحب نے کہا آپ کو عمرے پہ بھیجنا ہے، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دیتا ہے اور میرے پاس اتنا بجٹ بھی ہو جاتا ہے، میں چلا جاتا ہوں، میں آپ کو لسٹ دیتا ہوں جو لوگ تڑپتے ہیں بیچارے، آپ مجھ سے وہ لسٹ لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون ایسے ہیں جو صبح و شام دعائیں کرتے ہیں اور جو تڑپ کے کہتے ہیں کہ کرم کر دو ساڈے تے بھی حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤں نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ تو آپ ادھر توجہ کریں، اس طرف مزاج بنائیں اپنے آپ کو تھوڑا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر عزت نفس والا، فقیر وہ جو خوددار ہو۔ خود اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دکان پہ تیل لینے چلے گئے نا، تو یہ میری طرح کا پیر صاحب کسی دکان پہ چلا جائے تو وہ کئی بار دکاندار پریشان ہو جاتے ہیں کہ مفت والا گاہک آ گیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں، آپ بڑے ایسے ہیں، ویسے پولیس والا بھی چلا جائے تو یہی ٹینشن ہوتی ہے، ناراض نہ ہو، میری طرف ہنسے ہیں آپ، پر اللہ آپ کو ہنستا ہی رکھے۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں اس پر غور کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دکان پہ تیل لینے گئے تو اس کو نا دکاندار کو بوتل دی سرسوں کے تیل کی بھر دو، اس نے بھر دی تو اعلیٰ حضرت فرمانے نے کتنے پیسے، کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے حاجی میں آپ 3 آنے دے دیں۔ تو فاضل بریلوی نے پورے 5 دیے، فرمایا تو رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا، 2 آنے ریٹ لگایا ہمارا، تو رکھ نا، میں 2 آنے کا نہیں بیچتا۔ ساتھ یاد رکھیں خودداری، اور یہ داتا صاحب کی تعلیم ہے، داتا صاحب کی۔ اور وہاں بڑے بڑے عجیب ہمیں قصے سننے کو ملتے ہیں، بڑی بڑی عجیب کیفیات اور بڑی بڑی محفل میں اور بڑی بڑی چاپلوسیاں، خدا را بچے۔ داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں، میں بات جلدی سمیٹنے لگا ہوں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں زندگی میں احسار پیدا کرو، اپنی زندگی میں احسار پیدا کرو اور احسار لے کے آؤ، دوسروں کے لیے قربانی دو۔ اور بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھنے ہوئے گوشت کی بڑی خواہش تھی، مچھلی کی بڑی خواہش تھی، شدید بیمار تھے۔ داتا صاحب نے لکھا ہے، اگرچہ یہ اور کتابوں میں بھی روایت موجود ہے لیکن کیونکہ بات آج داتا صاحب کی کرنی ہے، ان کی تعلیمات کی کرنی ہے، مجھے الحمدللہ داتا صاحب کی کرامتیں بھی آتی ہیں، میں سنا سکتا ہوں، لیکن وہ بات نہ سناؤں جو داتا صاحب بھی سنانا چاہتے ہیں اور لکھتے رہے، محنت کرتے رہے۔ تو میں نے کہا داتا صاحب کی تعلیمات پر کچھ بات ہو جائے۔ تو داتا خان بخش یہ جویری فرماتے ہیں کہ بیمار تھے اور بڑے دنوں کے بعد بھنی ہوئی مچھلی ملی، دروازے پہ بھکاری آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے خادم سے کہا اسے دے دو، تو کہنے لگے حضور آپ کو بڑے دنوں کے بعد خواہش تھی، اسے میں پیسے دے دیتا ہوں، مچھلی آپ کھا لیں، اسے ضرور دینی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے یار تو سمجھا نہیں، یہ جو تو نے مچھلی میرے لیے آج تیار کی ہے نا، اس کو تو نے بڑے اچھے طریقے سے پکایا ہے، یہ جب فقیر نے مانگی ہے تو مانا یہ ہے کہ رب نے اسے قبول کر لیا ہے۔ باہر